کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل، اس کا 6 باب 7 آیت سے 15 آیت تک۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج 28 فروری بروز منگل، روزوں کا پہلا ہفتہ۔ آج کی تلاوتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے پہلی تلاوت، جس میں خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، برف پڑتی ہے اور پھر واپس نہیں جاتی، بلکہ وہ زمین کو سیراب کرتی ہے تاکہ پھلدار پودے اگیں جو انسانوں کے لیے، پرندوں اور جانوروں کے لیے خوراک مہیا کریں۔ خداوند فرماتا ہے کہ اسی طرح میرا کلمہ ہے جسے میں بھیجتا ہوں اور وہ بے کار واپس نہیں آئے گا، بلکہ جس مقصد کے لیے وہ کلام بھیجا گیا وہ پورا کر کے ہی واپس آئے گا۔ آج انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتے ہیں، وہی دعا جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ تقریباً ہر مسیحی اس دعا سے واقف ہے، اور تقریباً زیادہ تر لوگ ہر روز یہ دعا کم از کم ایک بار ضرور پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے باپ کی دعا۔ اس دعا میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں معاف کرنا، خدا سے برکت اور فضل مانگنا، اور اپنے گناہ گاروں کو بھی معاف کرنا۔ میرے عزیزو، ان روزوں کے دنوں میں یہ کلام آج ہماری ہدایت کرتا ہے کہ جو کلام ہم ہر روز سنتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، بلکہ خدا کا کلمہ جو ہم تک پہنچتا ہے، آئے ہم اسے اپنے دل کی دھرتی پر جگہ دیں۔ جس طرح خدا کا کلام آج کہتا ہے کہ میرا کلمہ آتا ہے، میں بھیجتا ہوں تاکہ وہ پورا ہو سکے۔ اس کلام کو اپنی اپنی زندگی میں موقع دیں تاکہ وہ جڑ پکڑے، پھل پیدا کرے، اور اس پھل سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ روزوں کے یہ ایام ہمیں توبہ، تبدیلی
اور معافی کا درس دیتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ اگر تم اپنے قصورواروں کو معاف نہیں کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ روزوں کے دن ہم سبوں کو معافی کا درس دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر سے اس پیغام کو ہم تک عام کر دیتے ہیں۔ اے باپ، انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج اس دعا کے اختتام پر اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کو بھی سکھاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، پھر در حقیقت خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تو الطار پر اپنا نذرانہ لے کے جائے، وہاں تجھے یاد آئے کہ مجھے اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے کوئی گلہ ہے، اپنی نظر الطار کے سامنے چھوڑ کر چلے جا، پہلے جا کے صلح کر، پھر آ کے اپنی نظر گزران تو تیری وہ نظر قبول ہوگی۔ آئے ہم ان روزوں کے دنوں میں کوشش کریں ایک دوسرے کو سچے دل کے ساتھ معاف کرنے کی، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی، تاکہ خدا کا کلام جو ہمارے درمیان ہر روز، ہر جمعے کو، ہر اتوار کو پڑھا جاتا ہے، وہ ہماری زندگی میں جڑ پکڑے اور پھلدار پودا بنے، تاکہ لوگ ہمارے پھلوں سے پہچانیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو، ہمارے خاندانوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔